बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं सर हैदर मेहदी। वेलकम टू द शो सर, वेलकम टू द सीरीज सर। खैरियत से वेलकम। हैं सर, ठीक ठाक है जी। सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू आदिल। सर, ये पिछले कई दिनों से टॉप ट्रेंड चल रहा है कि एक बार फिर 1971 नामंजूर। अब सर, बात ये है कि हालात, मैं शाहीन से भाई साहब से भी इसके ऊपर बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि बिल्कुल ये ट्रिगर पॉइंट ऑलमोस्ट वही हालात बन गए हैं, क्योंकि पख्तून पश्तून कार्ड खेल रहे हैं। अफगानिस्तान वाले जो है वो बिल्कुल, तालिबान भी फुल रेडी हैं, एएनपी वाले भी रेडी हैं, पीटीएम वाले उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। अब इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है वो इस सोच के तहत किया जा रहा है कि पठानों को हमने बारी दे दी है, अभी पंजाबियों की बारी है। और इनके ख्याल में पंजाब सियासी तौर पर बांझ है, इसलिए चोर डकैत पंजाब के ऊपर मसलत करने का जर्नलों ने प्रोग्राम बना लिया है। बाहू भट्ट को वापस वो लाना चाहता है। आसम मुनीर, क्योंकि उसको गैर कानूनी तौर के ऊपर आर्मी चीफ नहीं, आर्मी चीफ उसको जो है वो तैनात किया गया, इसलिए वो उसको जो है वापस जो है एक दफा फिर वजीर आजम लगा के जो है पाकिस्तान की तबाह और बर्बादी करना चाहता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर 1971 वाले दोबारा हालात बने हुए हैं, और नवाज शरीफ की स्टेटेड लॉयल्टी जो है वो ग्रेटर पंजाब बनाने के अंदर है। हिंदुस्तान का वो एसेट है, भारतीय एसेट है। ये मैं नहीं कहता, बीजेपी की लीडरशिप कहती है कि हमारी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है नवाज शरीफ के ऊपर। अब उस पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के पेश नजर जो है, और अमेरिका भी जारी बात है इंडिया का काउंटर वेट बनाना चाहता है। नवाज शरीफ बकौल जरदारी साहब ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान से तो नहीं है। उन्होंने तो पहले आते ही अपनी तकरीर के अंदर ही जो है वो फौज को इनडायरेक्टली उन्होंने फायर कर दिया, और अल्टीमेटली ये खड़ाक इनका इंटिमिटी होगा। आसम मुनीर को एक उसने गोद लिया हुआ है। जो सबसे बड़ा सर सवाल है, क्या सर जर्नैलों को ये बात समझ नहीं है कि 1971 वाले हालात बन गए हैं? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक सर। ये मुझे बताइएगा सर कि क्या इनको ये अदराक नहीं है? इतने बड़े बड़े वॉर कोर्स करके इतनी बड़ी बड़ी कोर इंटेलिजेंस बटालियन रखी हुई है इन्होंने, इतने बड़े बड़े इनके पास ऑपरेटर्स है, इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या इतनी बड़ी इनको ये समझ नहीं है कि 1971 वाले हालात इन्होंने दोबारा बना दिए हैं, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि फेडरेशन आपकी जो है वो इंटैक्ट ना रहे, और फेडरेशन की इकाई तो इमरान खान है, उसके अलावा कोई और इनके पास ऑप्शन नहीं है। क्या जर्नैलों को इस बात की समझ नहीं है सर? दिस इज द क्वेश्चन। जी आदिल, इसके लिए ना थोड़ा सा तारीख से हमें थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। 71 की तारीख ही से। अब 71 की तारीख में सियासतदान तो कह रहे थे मत करो, ठीक है ना। अजहर खान कह रहा था मत करो, मुल्क टूट जाएगा। लेकिन दो फौजी, एक एडमिरल और एक जर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब, जो उस वक्त कमांडर थे ईस्टर्न कमांड के, उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एक समरी भेजी कि आप मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च ना करें, अगर आप लॉन्च करेंगे इट विल रिजल्ट इन सिविल वॉर। ये उनका मिलिट्री कमांडर ऑन ग्राउंड है जो अपनी असेसमेंट भेज रहा है जीएचक्यू को। फिर वहां का जो गवर्नर है एडमिरल एहसन, वो भी ऑन ग्राउंड है, वो भी असेसमेंट ये देता है कि आप किसी किस्म की हरकत ऐसे ना करें जिससे खाना जंगी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर बंगाली जो है वो सवाए नेशनल असेंबली के सेशन के अलावा वो किसी किस्म की और चीज नहीं करनी चाहिए। ये दोनों, वहां का गवर्नर एडमिरल एहसन, वहां का आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब, दोनों की ब्रीफिंग्स को खत्म रिजेक्ट कर दिया याया ने, दोनों की। किसके कहने पे? भुट्टो के कहने पे। किसके कहने पे? अपनी आईएसआई के कहने पे। किसके कहने पे? अपने जर्नैलों के कहने पे कि नहीं जी नहीं, हम जो है ना इस तरह का एक्शन करेंगे। हम जो जी एक इंटरिम वो क्या कहते हैं इलेक्शंस कराएंगे, ये बाई इलेक्शंस कराएंगे। बाई इलेक्शन में ये उन्होंने सीटें भी बांट दी, मुस्लिम लीग को इतनी देंगे, बशानी को इतनी देंगे, फलाना कहेंगे कि उसकी मेजोरिटी खत्म की जाए। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी किया था ना, ये पीटीआई के साथ कर रहे हैं एग्जैक्टली पार्टी ने, एग्जैक्टली फौज ने ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के मेंबर्स के साथ किया। और वहां भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे ना, उन्होंने कान पकड़ के अवामी लीग वालों ने ना या पार्टी छोड़ दी या उन्होंने जी इंडिपेंडेंट टिकट के लिए कर दिया कि जी ये बाई इलेक्शन होंगे और हम इनको जितवा के और इनकी जो मेजोरिटी है उसको खत्म करवा के, इस तरह ये इनका प्लान था। सारी बदमाशियां जो इन्होंने की
بنگالیوں کے خلاف، عوامی لیگ کے لیجسلیٹرز کے خلاف ایگزیکٹلی اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے رامے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی 60,000 فوج قید ہو گئی، آپ کے لاکھوں لوگ دونوں طرف سے مارے گئے، بہت زیادہ بربریت ہوئی، دونوں طرف سے عورتیں، مرد، بچوں کا قتل عام ہوا. زیادہ قتل عام فوج نے ہمارا کیا نہتے شہریوں پہ، کچھ قتل عام مفتی بہینی نے ہندوستان کی فوج سے مل کے پاکستانی افسروں کے اور ان کی فیملیز کے اوپر کیا. اور یہ اب بہت موڈ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے زیادتی کی. بات یہ ہوتی ہے کہ شروعات کیسے ہو، آپ نے یہ موقع ہی کیوں دیا کہ آپ نے پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروائی، قتل و غارت کرایا، لاکھوں لوگوں کو مروایا اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو جب آپ یہ ہسٹری کا اس لیے بتانا ضروری تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو اور باقیوں کو نظر آتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید نظر نہیں آتا. کیوں؟ ان کو بھی اسی قسم کی بریفنگ ملی ہوگی جو باجوے کو ملی تھی اپریل سے پہلے، مارچ کے اندر، کہ جی 7% ہے صرف عمران خان کی پاپولیرٹی، 7% صرف ہے. انہوں نے کہا جی بلے بلے نکالو اس کو، شہباز شفیع کو منگاؤ، ڈارونامکس کو منگاؤ، یہ تو ہو جائیں گے. یہ تو پاکستان مجھے قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر کروائے گا. باجوے کا یہ خیال تھا. یہ اس کو بریفنگ تھی نا، انٹیلیجنس بریفنگ تھی نا، جس کی بیسس پہ اس نے فیصلہ کیا. اس وقت یہ جو باؤ بٹ کا بٹی ہے، ڈیری کا ڈھکن، اس کو بھی کوئی دے ہی رہا ہوگا نا بریفنگ. کوئی نہیں سر نہیں ایسے نہ کریں، کچھ نہیں ہے، صرف 40,000 بندہ نکلا تھا 9 مئی، وہ پہلے جب اس کو اریسٹ کیا تھا میرا خیال ہے اگست میں، اور 9 مئی کا سر کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں ہم نے قابو کر لیا، پارٹی توڑ دی، پوری کور کمیٹی ہمارے ساتھ ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے، کنونشن نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا سر، کرتے رہے. عادل یہ وہی ہے، صرف یہ فرق یہ ہے کہ چونکہ اس پاکستان ہم سے 1000 میل دور تھا اور ان کی زبان، ان کی ٹریڈیشن، ان کا بہت مختلف تھا ویسٹ پاکستان سے. لیکن ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پنجابی بھی قوم ہے، کے پی پٹھان بھی قوم ہے، بلوچ بھی قوم ہے، سندھی بھی قوم ہے، اور اب تو مہاجر بھی قوم بن گئے. یہ ان کی زبان مختلف، ان کی ٹریڈیشنز مختلف، ان کا کلچر مختلف، ان کی ایتھنیسٹی مختلف، ان کی ڈیمانڈز مختلف. آپ کسی بھی پٹھان انٹلیکچوئل سے یا بلوچ انٹلیکچوئل سے یا سندھ انٹلیکچوئل سے پوچھ رہے کہ واٹ ڈو دے تھنک آف پنجاب. اور یہ میں فرقہ واریت نہیں، یا میں یہ خانہ جنگی کی ہوا نہیں دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو سندھی ہونا پڑے گا، بلوچی ہونا پڑے گا، پٹھان ہونا پڑے گا، رہ کے کہ سمجھ آئے کہ یہ پنجاب نے پاکستان کے ساتھ کیا. یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھے نا. تو لوگ جب تو یہ کہتے ہیں کہ سر بلوچستان والوں نے کم از کم ریزسٹ تو کیا، خیبر پختونخوا میں سرحد والوں نے ریزسٹ تو کیا، سندھیوں نے بھی ریزسٹ کیا، پنجابی اتنے بغیرت ہیں کہ ریزسٹنس بھی نہیں کرتے، یہ لوگ کہتے ہیں. سر مجھے اتنی گالیاں پڑھواتے ہیں آپ جب بھی آپ یہ سوال پوچھتے ہیں نا، پھر میں کہتا ہوں میں کہ خود بھی وہ پنجابی ہوں سر، ایسی کوئی میں پھر وہ کہتا ہوں کہ 1857 میں جس خطے نے آزادی لی اسی خطے نے بغاوت کی تھی انگریز سامراجی فوج کے خلاف. بنگالیوں نے 90 بنگال آرمی کی ریجمنٹس تھی، اس میں سے 82 نے ون ٹو آل بغاوت کی اپنے انگریز افسروں کے خلاف جو برٹش ایسٹ انڈین آرمی. باقی سارا آپ لے لیں ایسٹ اور ساؤتھ، تلگو لے لیں، تلنگانہ لے لیں، اڑیسہ لے لیں، ساؤتھ لے لیں، نیچے حیدرآباد لے لیں، براہمن لے لیں، سب نے بغاوت کی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو 4 قوموں کی یونٹوں نے ایک یونٹ نے بھی نہیں بغاوت کی، اس میں سارے فہرست پنجابی مسلمان، اس کے بعد پنجابی اپنے پٹھان، پنجابی پٹھان، اس کے بعد پٹھان مسلمان اور سکھ اور ڈوگرے. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میں آپ صرف ایک یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جرنیلوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کو آل اوکے مل رہی ہے، لیکن نیچے تو آفیسرز کو سمجھ آتی ہے. عادل میں نا اس میں نا لیکن ہمارے سسٹم میں ایک مچھر نے پوری فوج کو ہجڑا بنا کے رکھا ہوا ہے سر. ایک آرمی چیف آپ نے آرٹیکل 1 کلاس 1 اور کلاس 3 ڈال دی اور اس نے پورا سسٹم کو ہجڑا بنا دیا. وہ کچھ کرن جوگے نہیں ہے، مطلب وہ بس دونوں طرف آئے یہ کیا ہو رہا ہے. میں I want to address a young captain Syed Haider Raza Mehdi, a 23-year-old 24-year-old young captain Syed Haider Raza Mehdi. میں اس سے مخاطب ہوں. میں کہہ رہا ہوں کیپٹن مہدی صاحب،
پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو آپ اپنی پلٹن سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں نا، 15 پنجاب 33 محمدی، وہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو کرنی چاہیے، آپ کی ماں ہے، آپ کی باپ ہے، اور آپ جو فوج سے محبت کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس لیے یہ پاکستان آرمی کی فوج ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کی محبت جو ہے سب سے زیادہ اپنے ملک کے ساتھ ہے، اپنے پرچم کے ساتھ ہے، اپنے اس ملک کی عوام کے ساتھ ہے، اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ ہے، اس ملک کی ریاست کے ساتھ ہے۔ اگر کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی جو لوگ ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں فوج کے، تو کیپٹن مہدی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یا آپ فوج سے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، یا آپ اپنے فوج کو چھوڑ کے آپ عوام کے ساتھ ملیں اور آپ کہیں کہ جی میں ایسی فوج کے اندر نہیں رہ سکتا جو فوج اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلاتے۔ یہ میرا پہلا پیغام ہے کیپٹن مہدی کو۔ میرا دوسرا پیغام ہے کیپٹن مہدی کو کہ کیپٹن مہدی، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو اتنا زیادہ اپنی یونٹ، اپنی عام اور اپنی فوج سے کیوں پیار کروایا جاتا ہے، اور آپ کو ملک سے زیادہ نہیں سوائے ترانے اور گانے؟ وہ اس لیے کیپٹن مہدی آپ کو کرایا جاتا ہے کہ آپ ملک کا سوچے ہی نہیں، آپ مملکت کا سوچے ہی نہیں، آپ نیشنلزم کا سوچے ہی نہیں، آپ صرف یہ سوچے کہ میرا سی او، میری یونٹ، میرا عام انفینٹری اور میری فوج اور میرا آرمی چیف۔ اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ یونٹی آف کمانڈ بڑی اچھی چیز ہے اور یہ ڈسپلن بڑی اچھی چیز ہے۔ حیدر مہدی، کیپٹن مہدی، بالکل صحیح آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن کیپٹن مہدی یہ ساری چیزیں ہیں دشمن کے خلاف، یہ چیزیں پاکستان کی سیاست کے عمل دخل میں نہیں ہے۔ وہی آپ کا آرمی چیف اگر سیاست میں مداخلت کرتا ہے اور حصہ لیتا ہے اور ایک سائیڈ لیتا ہے اور دوسری کی مخالفت کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سوچ میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ دشمن ہیں یا دوست ہیں، تو جب آپ آرمی چیف آپ کا کسی کا سیاسی طور پر دشمن ہو جائے تو وہ پوری فوج کو اس سیاسی طور پر اس کو دشمن بنا دیتا ہے، جیسے آپ لوگوں کے آرمی چیف نے عمران خان کو بنایا ہے، پی ٹی آئی کو بنایا۔ تو کیپٹن مہدی، یہ آپ کو تیسری بات بتائیں۔ اور آخری بات کیپٹن مہدی، یاد رکھیں آپ نے پی ایم اے میں اوتھ کیا لیا تھا؟ آپ نے اوتھ لیا تھا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ناظر ہو کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا۔ آپ پاکستان کا اپنے دل سے ہاتھ لگا کے پوچھیں، آپ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں؟ دوسرا، میں آئین کا دفاع کروں گا۔ آپ حاضر ناظر اپنے ہاتھ رکھیں اپنے دل پہ، اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ناظر ہو کے کہتے ہیں کہ میں جو احکامات مان رہا ہوں اپنے بالا افسروں کے، کیا یہ آئین کے مطابق ہیں اور یہ قانونی احکامات ہیں؟ اور تیسری بات کیپٹن مہدی، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا افواج پاکستان، جس کے اوپر آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں حصہ نہیں لوں گا سیاست میں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں پہ، اگر آپ کی اولاد ہے، اپنے ماں کے سر پہ رکھ کے، اپنے باپ کے سر پہ رکھ کے، آپ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فوج اور آپ پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے؟ اگر آپ کر رہے ہیں نا، اور آپ غیر قانونی آرڈر کر رہے ہیں، تو آپ اس پاکستان کے مجرم ہیں اور اس پاکستان سے غداری کریں۔ کیپٹن مہدی، یہ میرا آپ کے لیے کچھ let me سوالات۔ conclude sir, let me conclude by saying کہ کیپٹن مہدی میں وہ غیرت موجود ہے، وہ ہمت موجود ہے، وہ شرم حیا موجود ہے، وہ تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن کیپٹن مہدی کا، کیپٹن حیدر مہدی کا جو مسئلہ ہے، یا میجر عادل راجہ کا ڈیورنگ سروس جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آرٹیکل 199 کلوز 1 اور 3 ہے، جس کو ایوب خان نے آرٹیکل میں ڈالا تھا کہ آرمی چیف خدا ہے، اس کے خلاف وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے ذریعے تمہیں فوری طور پہ نوکری سے برخاست کرے گا، اور تم کسی بھی ہائی کورٹ تک میں جا کے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ نہ بھٹو نے اس کو چینج کیا، نہ کسی اور لیڈر نے اس کو چینج کیا، عمران خان صاحب نے بھی اس کانسٹیٹیوشن کلاس کو چینج کیا۔ ایٹ the end of the day, the constitutional clause of article 199 clause 1 and 3 have to be eliminated. صحیح کہہ رہے اور کیپٹن حیدر مہدی and میجر عادل راجہ to listen to this message. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو ویری مچ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے سر۔ My pleasure. Anytime, anytime. Thank you.